بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 124۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور جو میرے ذکر یعنی اس درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد یہ بات بیان کی۔ ان کے حوالے سے عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے زمین بھیجنے کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات یہ بتائی ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو کہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں۔ سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں جہاں پہلی مرتبہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا، وہاں آخر میں یہ بات بتائی ہے کہ جب ان سے کہا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، تب جو ہدایت میری طرف سے پہنچے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ جو اس کو انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بات وہاں بتا دی تھی۔ اسی بات کو دوسرے انداز سے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ تو ایسے ایک مقام یہ بھی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں ہمارے سامنے یہ بات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ کہ ہدایت جو ہے وہ میری طرف سے آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا میں بھیجتے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی ہے، اور بتا دی یہ بات بھی بتا دی کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد اب انسان کا مستقبل اس ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس پر معلق ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اگر وہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی، فلا یضل ولا یشقیٰ، کہ نہ تو وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، یعنی اس کا وہ بخت آور ہوگا، اس کا مقدر سنور جائے گا، اور دنیا کے اندر وہ ہدایت کے راستے پہ چلے گا۔ وہ اندھا مسافر نہیں ہوگا بلکہ وہ کھلی روشنی کے اندر سفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اس کے ہمراہ ہوگی اور اسی کی روشنی میں زندگی کی راہیں طے کرے گا۔ یہ مضمون جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایات جو ہیں روشنی کی صورت میں انہیں عطا کرتا ہے کہ اس روشنی میں ہدایات کے پر چلتے ہوئے وہ ایک بہترین زندگی دنیا میں بسر کرتے ہیں، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو اس اعتبار سے بتا دی کہ جو اس کی پیروی کرتا ہے اور جو اس کے خلاف چلا جاتا ہے، پھر لفظ آتا ہے اعراض کا، پھر یہاں بھی اعراض کی بات کی، ومن اعرض عن ذکری، کہ جو میرے اس ذکر سے اعراض برتے گا، یعنی جو اس سے یعنی منہ پھیر لے گا، جو اس کے پیچھے نہیں چلے گا بلکہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس ذکر سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دنیا میں کیا نکلے گا، آخرت میں کیا نکلے گا۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بات بتا دی کہ معیشت زنکا، اس کا ترجمہ کیا کہ دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ معیشت زنکا یعنی تنگ زندگی ہوگی۔ تو اس تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ معیشت زنکا جو ہے یہ بڑی وسعت رکھنے والا لفظ ہے کہ اس میں عام طور پر معیشت کا تعلق ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے معاش سے ہے، معاش یعنی کاروبار، زندگی، یہ جو معاش کے ذرائع ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مال دولت کی بات ہو رہی ہے، رزق کی فراوانی یا تنگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں تنگ زندگی سے معیشت کی بات ہوئی کہ تنگ معیشت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ عام طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے اس میں آدمی کی معاش کی میں جو ہے قلت پیدا ہو جائے گی، معاشی طور پر تنگ دست ہو جائے گا، یہ اس کے دنیا میں غربت افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات عام طور پر اس طرف بھی ذہن چلا جاتا ہے، حالانکہ بات اس طرح کی نہیں ہے۔ اس معیشت سے مراد جو ہے اس مقام پر یہ انسان کی پوری زندگی ہے، یہ جو زندگی کو گزارتا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کے اعتبار سے کہ جو اطمینان اصل دیکھیے مال اور دولت کا مقصد کیا ہوتا ہے، مال اور دولت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اسی کی طرف سے ملتا ہے، تو انسان ہی جانتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کیوں کماتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسے سکون حاصل ہو۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ اگر مال بے سکونی کا ذریعہ ہو تو کون اسے حاصل کرنا چاہے گا؟ آدمی سمجھتا یہ ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ بے سکونی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، یعنی مال ہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔
لیکن عام طور پر تصور یہی ہے کہ انسان اس مال کے ذریعے سے آسانی، سہولت، اطمینان کی زندگی جو ہے گزار سکے گا، یہ اس کا جو ہے گویا کہیے کہ مصرف ہے، تو یہ انسان اس طرح سمجھتا ہے۔ لیکن اگر یہ مصرف پورا نہ ہو بلکہ اس کے مد مقابل الٹی بات ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا، ایک بے نتیجہ ہو گیا۔ تو یہ اس کے اندر ہی بات خود بخود موجود ہے کہ اطمینان بھری زندگی، مطمئن زندگی، سہولت والی زندگی، آسانی کی زندگی، اگر سہولت والی، آسانی کی، اطمینان کی زندگی نہ ہو تو ایسے مال کا دولت کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بیکار ہو گیا سب کچھ۔ تو اسی لیے اس کو معیشت زنکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آسانی کی زندگی جو ہے وہ یعنی اس کے مقابلے میں تنگ زندگی جو ہے اس سے انسان کا سابقہ پیش آئے گا، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ تنگ زندگی کا مطلب تنگ دستی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہیں ہوگا، امن اطمینان حاصل نہیں ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، اور یہ ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی بے چینی، بے قراری اور اس طریقے سے زندگی کا مشکل تر ہوتا چلے جانا اور انسان کا مختلف قسم کی اسی طرح کی کیفیات کے اندر مبتلا ہو جانا کہ جو امن اور اطمینان کی ضد ہے۔ یعنی اب دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے اندر، دیکھتے ہیں وہاں تو بڑھیا بات نظر آتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آسائشوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، زندگی ان کی زندگی بڑی بے چینی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ خودکشیوں کی کثرت کہاں پائی جاتی ہے، اب تو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی بات ہے کہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کون آدمی خودکشی کرتا جو دین سے دور ہوتا، کبھی کسی دیندار آدمی کو آپ خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، یعنی آپ کو یہ بات نہیں آئے گی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوگا آدمی سمجھ رہے ہیں دیندار ہے لیکن اصلا دیندار نہیں ہوگا، تو یہ جو خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا بے اطمینانی اضطراب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنی جان جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی اس جان کو جو ہے اس کو ہدف بنا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ کہاں ہوتی ہے، ایک تو لادین معاشرے کے اندر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے معاشرے جو خصوصیت سے ایک زمانے میں جاپان کے بارے میں بات آتی، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی تھیں، حالانکہ وہ معاشرہ جو ہے ایک ترقی یافتہ بھی ہے، معاشی طور پر مستحکم بھی ہے، بہت سی خوبیاں بھی اس کے اندر نظر آئیں گی اس حوالے سے، لیکن یہ بے اطمینانی بھی نظر آئے گی، پریشانی بھی نظر آئے گی، خانگی طور پر جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے، ایک گویا کہ سنسنی خیز زندگی، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی آسائشوں سے بھرپور اور اس کے اندر اس طرح کی کوششیں کرنا الگ بات ہے، لیکن جو حقیقی اطمینان ہے جس سے انسان کی زندگی جو ہے صحیح راستے پر رخ پر چلتی ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں ملے گی، اس اعتبار سے ملے گی کہ انسان غریب بھی ہوگا، انسان کو 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا ہی کھانا میسر ہو، یعنی وہ بھی صحیح طریقے سے میسر، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اطمینان سے بھرا ہوا ہو، وہ غنا سے اس کا دل جو ہے بھرا ہوا ہو، یعنی مستغنی ہو، اور کہیے کسی کے در کا بھکاری نہ بنے وہ، بلکہ اسی میں اطمینان جو ہے اسے حاصل ہو جائے، اسی کے اندر اسے جو ہے مزے کی نیند آئے، اسی کے اندر ایسے کہتے ہیں نا کہ کبھی اس طرح کی باتیں بھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتی ہے بات صاحب، ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور آرام دہ بستروں کے اندر اور ایک کنڈیشن کے اندر بھی اسے نیند نہیں آ رہی ہے، اور ایک آدمی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے گرمی کے اندر اور ایسا سو رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب جیسے بالکل بڑے اطمینان کے ساتھ میں، بڑے اطمینان کی حالت کے اندر ہے، اور وہ سو رہا ہوتا ہے وہاں پر، اسے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، نہ ڈر ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی چیز ہے، غرض یہ کہ کیفیات ہیں مختلف جو انسان کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اصل چیز جو ہے کہ جو انسان کو حقیقی اطمینان ہے، یہاں بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی محدود اطمینان ہو، مصنوعی اطمینان، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی اطمینان جس میں انسان دنیا آخرت دونوں کے حوالے سے مطمئن ہوتا ہے کہ بہرحال اس راستے پر چل رہے اور کامیابی کا توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، تو اسے حقیقی اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، حقیقی اطمینان۔ اور یہ بات بھی جیسے اللہ کے ذکر کے حوالے سے آتی ہے بات، اس کے اندر جو ہے انسان ان کیفیات سے ہمکنار ہو جاتا ہے جو انسانی زندگی کو اطمینان دینے والی ہیں، اور جو مسترب کرنے والی ہے ان سے اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے، یعنی حسد ہے، حرص ہے، اس سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شکر ہے اور صبر ہے اور قناعت ہے، یعنی چیزیں جو اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی یہ خوبیاں۔ غرض یہ کہ یہ تو ایک اس طرح کی بات ہے، ورنہ اگر ہم اس پہلو پر بھی چلے جائیں کہ جو دنیا میں معاشی خوشحالی کا ہے تو وہ بھی اسی راستے سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتابوں کو قائم کرتے، اگر بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتابوں کو قائم کرتے تو زمین سے رزق ابلتا اور آسمان سے رزق برستا، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی، یعنی اس دین کو اختیار کرنے، اس دین کی اقامت کے نتیجے میں، اس کے قائم کر دینے کے نتیجے میں یہ معاشی خوشحالی کی بات بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں۔ تو معیشت زنکہ میں صرف معاشی بدحالی شامل نہیں ہے،
بلکہ اس کے ساتھ معاشی خوشحالی ہو بظاہر اور تنگ زندگی ہو۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ فلا یضل ولا یشقی کی جو بات کی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں انسان کے لیے سعادت ہے۔ یعنی سعادت کی بات کیا ہوتی ہے؟ بدبختی میں مبتلا نہیں ہوتا، کیا ہے؟ سعادت کی زندگی ہوگی، اور سعادت میں سہولت کی آسانی بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو وہاں پر یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور مختلف مقامات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں، زمین سے موافق، آسمان سے موافق بارشیں برسائے گا، زمین کو گل و گلزار بنا دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا، تمہارے ایک بہترین زندگی سے ہمکنار کرے گا، اور تمہیں گویا کہ یہ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، وہاں پر یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ متاع حسن سے نوازے گا۔ یعنی یہ متاع حسن کیا ہے؟ تو غرض یہ کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ کہ جب آدمی اس سے وابستہ ہوگا، اور جب اس سے دور ہو جائے گا، اس سے اعراض برتے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی طرف نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا مضمون اس کا کل بھی آپ کے سامنے گزرا تھا، جس کے اندر یہ بات تھی کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، اعراض کی بات وہاں آئی تھی۔ وہاں دوسرے پہلو سے تھی کہ یہ جو قیامت میں جو ہے وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہاں یہ پہلو تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے ہمارے سامنے بیان کیا، تو یہاں بھی اعراض کی بات آئی ہے۔ تو اعراض کی جو بھی صورتیں ہیں، اور یہاں پر خصوصیت سے یہ بات ہے اس کی کہ پیروی کرنا، اور پیروی کرنے میں ذاتی پیروی، اجتماعی پیروی دونوں ہیں۔ یعنی پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو نافذ کیا جائے، نافذ اپنی ذات پر بھی کیا جائے اور اس زمین پر بھی کیا جائے۔ اسی کو اقامت دین کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ذاتی طور پر اپنی زندگی پر بھی، اور اس زمین پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جہاں پر اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، خلافت کے منصب عطا کیا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کی مرضی کو قائم کرنا۔ اور اس کی مرضی کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے جو اس نے ہماری طرف منتقل کی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی، دنیا کے اعتبار سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تنگ زندگی، معیشت زنکا، اور آج دنیا اس معیشت زنکا کی تصویر عملی نظر آتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ معیشت زنکا کی تصویر ہے جو کہ ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے، دیگر معاشروں میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی، پہلو بدل جائے، کیفیات بدل جائیں گی۔ تو معیشت زنکا کی بات کی دنیا میں، آخرت کی کیا بات بتائی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، قیامت کے روز جو ہے اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ قیامت میں جو صورتحال ہوگی اس کا کیا نتیجہ، اس میں ایک انسان، اور کہا بھی آگے آ رہی مضمون آگے آتا ہے، وہ کہے گا دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، یہ کیا کام کر دیا؟ تو اسی میں راستہ پانے میں عالم اندھوں سے زیادہ ناکام۔ یہ آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہدایت کا راستہ، یعنی جس کے نتیجے میں جنت تک پہنچ جائے، تو یہ راستہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا، یہ راستہ اسے نہیں ملے گا، اس راستے سے وہ محروم ہو جائے گا، وہ بھٹکے گا، وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ سورہ حدید میں بھی مضمون ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ اسے یہ راستہ نہیں ملے گا اور جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اعراض برتنے، اس کو نظر انداز کر دینے، اس کی پرواہ نہ کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہیے کہ آزمائش بھی ہے کہ اسی کے ساتھ اس کی زندگی آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی وابستہ ہے۔ تو یہ مضمون پیچھے ہم نے اسی حد تک پڑھا تھا۔ آگے فرمایا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یہ جو بتایا کہ آخرت میں وہ اندھا ہوگا تو وہی شخص کہے گا اے میرے رب، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اب وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یہ بات حشر کے دن، یہ جس کے ساتھ جس نے اعراض برتا تھا اللہ کی کتاب سے، لما حشرتنی اعمی، یعنی اس حشر کے دن آپ نے مجھے یہ اندھا کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، اگر نابینا ہوتا پیدائشی تو یہاں بھی نابینا ہوتا، لیکن یہ ایسا نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو دنیا میں نابینا ہوگا آخرت میں نابینا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں نفس ہے انسان کے، وہ نہیں کہ آخرت میں بھی اسی طرح ساتھ لگے رہیں گے، جو یہاں پر نابینا ہے وہاں بھی نابینا ہوگا، جو یہاں پر گویا کہ یہ کسی اور عارضے میں مبتلا ہے وہاں بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو معاملات کچھ اور ہوں گے، وہاں تو انسان پوری طرح سے اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ معاملات اسی اعتبار سے ہوں گے، سزا ہے تو سزا والا معاملہ ہے، جزا ہے تو بہترین طریقے سے معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جواب دیں گے اسے، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس تیرا کوئی ذکر نہیں، اللہ کے پاس تیرا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، گویا کہیے کہ جیسے کہتے ہیں نا آپ نے تو ہمیں بھلا دیا، یعنی ہماری پرواہی نہیں کی، ہمیں یاد ہی نہیں کیا، ہمارے کوئی خیر خبر ہی نہیں رکھی، ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو کیا ہے کہ بھلا دیا گیا، وہاں تو سب کچھ اللہ کے پاس ہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا. تو یہاں جو بھلا دینے کی بات ہے، بعض اوقات یہ طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ آیاتنا فنسیتھا کی بات یہ کہ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا، یعنی قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایک بری بات ہے، غلط کام ہے، اور اس سے بچنا ہے، اور جو یاد کیا اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے پوری، یعنی معاملہ. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اس نسیان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اس نے یاد کیا تو بھول گیا، یعنی اسے جو ہے اتنے پارے یاد تھے اب بھول گیا، اسے یاد نہیں ہے، یا گویا کہ اس نے صورتیں یاد کی تھی یاد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے جو اثرات نتائج وہ الگ بات ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ گویا کوئی اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا بھول گیا اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہاں اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی کتاب بھی کوئی چیز ہے، اس اعتبار سے بھول گیا. اور آج دیکھیں تو یہ بات آپ کو بڑی عام نظر آتی ہے. یعنی آج یہ بات جو ہے یعنی کس کو یاد ہے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی موجود ہے، لہٰذا اس ہدایت کی موجودگی میں کسی اور طرف دیکھنا کیا مانے؟ یہ تو یاد ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی چیز آئی ہوئی موجود ہے، یعنی وہ اس کی طرف سے ہدایت موجود ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس میں ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اس میں زندگی کے راستے جو ہمیں اس کے ذریعے سے طے کرنے چاہیے. کہاں ہے؟ نہ انفرادی نہ اجتماعی. انفرادی تو پھر بھی کچھ مل جائے، اجتماعی طور پر تو پرواہ ہی نہیں ہے. وہاں تو پتہ نہیں کہاں سے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، یعنی یہ کیفیت ہے. وہاں تو در در کی گدائی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اسے بھول گئے کہ اللہ نے بھی کوئی بتایا کوئی طریقہ. یعنی اس معیشت کی جو آج کل بڑا ڈھنکا پٹا ہوا ہے، اور صورت حال اس طرح کی ہے کہ معیشت صبح معیشت شام معیشت، اور معیشت پھر برباد، یعنی پھر برباد، اور سارے تجربے ساری چیزیں یعنی اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، یعنی جس کے سبب جو ہے زندگی میں دشوار ہو گئی تھی، اس طرح سے مشکل میں مبتلا ہوئے، یعنی وہی جاتے ہیں انہی لوگوں کے پاس جنہوں نے جو ہے اس ہماری زندگی کو مشکل بنایا. اللہ رب العالمین کیا کہ دین سے دور ہو جانا زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں. وہی سود، وہی ساری سودی معیشت، وہ سارے معاملات سب کے سب اسی طرف لے جانے کی بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ، ہم تمہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں معیشت کے اندر ترقی عطا کریں گے. جب قرآن تو یہ مضمون بیان کر رہا ہے نا، جب قرآن یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ معیشت کی ترقی کن راستوں سے ممکن ہے، آؤ اس راستے پر. اور یہ بات یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آنے والی لاجیکل، یعنی بالکل عقل میں آنے والی باتیں، یعنی جو نظام اسلام دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ امن کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے. یہ نظام قائم ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت ترقی کرے گی، یعنی معیشت کی ترقی جو ہے اس کے نتیجے میں سامنے آ جائے گی. یہ ہوگا اس کا نتیجہ. دنیا جانتی ہے امن اور عدل کسی معاشرے میں قائم ہو جائے، معیشت کو چار چاند لگیں گے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے، اللہ کی مدد، اس کی طرف سے برکت، اس کی طرف سے نصرت، اور اس کی طرف سے ساری جو فراوانی کے وعدے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اس کا تو معاملہ انسان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے بھی انسان کے عمل کے ساتھ بھی معلق کیا، عمل کے ساتھ بھی معلق کیا ہے کہ جب اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا تو اس کے جو اثرات اور نتائج نکلتے ہیں وہ اسی صورت میں انسان کے سامنے آتے ہیں. اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں، یعنی ایک کیفیت بن جاتی ہے. اور جب اللہ کی حدوں کو قائم کیا جاتا ہے اور جب اس کے مطابق بات کام کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں برکتیں آتی ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں کہ جب ہم بھول گئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج ہم نے بھی تمہیں اس حیثیت سے بھلا دیا، یہ بات ختم ہو گئی. تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، تیری کسی بات کو ہم جو ہے ماننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اس دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پائے. یہ دنیا میں جو بات آئی کیا آئی کہ دنیا میں جو معیشت زنگا کی بات آ گئی کہ دنیا میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں، اسراف کرنے والے، مسرف، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، تو دنیا میں ان کے لیے یہ جزا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو عذاب ہے أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، وہ زیادہ شدید اور زیادہ یعنی وہ قائم رہنے والا، باقی رہنے والا. دنیا میں تو بہرحال یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر ہی جائے گی، جیسے تیسے کٹ جائے گی، کبھی اچھے برے حالات کے ساتھ نکل جائے گا انسان. لیکن آخرت کے اندر جو ہے زیادہ شدید عذاب اور باقی رہنے والا، وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ جاری رہنے والا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ انسان ہوشیار ہو جائے. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم.
فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملے کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں, جو عقل سلیم لآیات لأولی النہی, یعنی ان کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت سی نشانیاں. تو یہ جو پیچھے اسی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا, مختلف قوموں کے بارے میں پیچھے بتایا گیا اور تفصیلات بار بار سامنے آتی ہیں کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے سامنے جو ہے انہوں نے اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا اور اپنی مقصدی زندگی کو بھلا دیا, اپنے رسولوں کی بات مان کر نہ دی, ان کا انکار ہی کرتے رہے. کیا انجام ہوا؟ اب یہ تمہارے سامنے اللہ کا یہ ذکر آ گیا, اس کا درس نصیحت تمہارے سامنے, تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ ان بستیوں میں جہاں کل تم سے پہلے کوئی اور رہتا تھا, آج کھنڈرات میں تم جن پر سے تم گزرتے ہو, تمہارے راستے کے اندر یہ سارے مقامات آتے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آج کی دنیا میں بھی یہ بات موجود ہے. آج کی دنیا میں بھی تاریخ ہمارے سامنے ہے, قریب کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور دور کی تاریخ بھی ہمارے سامنے, اور ہم دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی, کوئی سبق نہ سیکھا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, کہ ان نشانیوں سے کون لوگ سبق لیں گے؟ آنکھ کے اندھے گاٹ کے پورے وہ نہیں کام کریں گے, بلکہ کون ہے؟ جو عقل والے, لآیات لأولی النہی, عقل سلیم رکھنے والے, جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اور عقل وہی ہے کہ جو انسان کو راہ راست کی طرف رہنمائی دے. یعنی عقل جو ہے, عقل سے انسان کیا کرتا ہے؟ جو عبرت پکڑتا ہے وہی عقل مند آدمی ہے. کہتے ہیں نا بڑے بے وقوف آدمی ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کیا معاملات ہوئے. یعنی آدمی پچھلی تاریخ سے سبق نہ سیکھے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بے وقوف کہا جاتا ہے. عقل کی بات تو یہی ہے کہ آدمی کے اندر عبرت کی نگاہ, دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو, میری سنو جو گوش نصیحت میں یوش ہو. یعنی کہنے والا یہ بات کہتا ہے مجھے ہی دیکھ لو, میری زندگی دیکھ لو, اور تمہیں جو ہے بڑی نصیحت کا سامان مل جائے گا. میں کس راستے پہ چلا, کیا نتیجہ نکلا, کیا انجام ہوا. یعنی اس میں وہ بات اس طرح سامنے رکھتے ہیں, لیکن جنہیں آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں وہی باتیں نا بھلا کر آنکھیں بند کر کے آخرت میں بھی اندھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں انہی کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى, اگر تمہاری رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. ان کا فیصلہ, یعنی یہ مضمون بھی کئی مرتبہ سامنے آ گیا ہے. ایک طرف اس حوالے سے بھی آیا ہے کہ یہ لوگ عذاب کا مانگتے تھے, کہتے تھے جلدی فیصلہ کرو, آ جائے قیامت, آ جائے عذاب جس کی خبر دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کا اپنا نظام ہے, اپنی طرف سے جو طے کر چکا ہوتا ہے کسی کی مہلت دینا تو اس کے اندر کمی نہیں کرتا, مہلت دیتا ہے, موقع دیتا ہے, پلٹنے کا موقع موجود ہے. اور اگر گناہوں میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی موقع موجود ہے, پھر سمیٹ لو جتنی برائیاں سمیٹنی ہے, یعنی سب کے لیے بھی موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر طے نہ کر دی گئی ہوتی ایک بات, یعنی اللہ کا فیصلہ, اللہ کا نظام ہے, تو پھر یہ ان کو مہلت نہ دی جاتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو مہلت دینے کی بات کرتے ہیں وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے دیتے ہیں, اور یہ گویا انسان اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھائے تو اسی کے لیے کامیابی ہے, اور نہ اٹھائے تو اسی کا نقصان ہے. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو. فاصبر علی ما یقولون, یعنی اب یہ بات جو ہے, اب گانا یہ تو کہتے ہیں برابر اس طرح سے وہ کہیے کہ چندرا کر اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مذاق بنا کر استہزاء کرتے ہوئے مطالبات کرتے ہیں. تو ان کی بات, تو اللہ نے جو فیصلہ اپنے وقت پر کرنا ہے کرے گا, اس کا ماں باپ کیا کریں. تو اب ہمیں کیا بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, ان کے ذریعے ہمیں بتایا کیا, فاصبر علی ما یقولون. یہ جو کچھ کہتے ہیں تو اس پر تم جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو, اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے. قبل طلوع الشمس فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, یعنی اس کے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل, اور کچھ رات گزرنے پر, رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو, اور دن کے کناروں پر بھی. واطراف النہار لعلک ترضی, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. سنیے پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, پھر دہراتے ہیں
جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ تو یہ کون سے کیا اوقات آ گئے؟ کہاں کی کس طرف اشارہ ہے؟ نمازوں کے اوقات آ گئے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بیان کر دیے کہ ان اوقات میں نماز تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو یہ فرض نمازوں کی بات بتائی، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ٹھیک ہے ان کے لیے تو مہلت مقرر ہے، ان کا معاملہ تو چھوڑ دو، یہ جو کچھ باتیں بناتے ہیں اس پر کیا کہ تمہیں کرنا ہے، اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، برداشت، یعنی قوت برداشت جو ہے تمہاری اس کا یہ آزمائش اس کی ہے۔ تو صبر کے ساتھ ان کی جو تلخ و ترش باتیں ہیں سنتے ہوئے اپنا فریضہ تبلیغ و تذکیر انجام دیتے رہو۔ یعنی کام جب صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، بھائی صبر کر لیا، لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کیا، بلکہ کام اپنا جاری رکھو، صبر کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھو، لیکن اور ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، ان کے ساتھ الجھو نہیں۔ ایسے کہا ہے نا کہ جاہلوں کے ساتھ جو ہے الجھنا نہیں ہے، اعراض کر جانا ہے، ان سے الگ ہو جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صبر کے ساتھ ہی کام کرو، اور اس میں جو چیز تمہارے لیے مددگار ہوگی، یعنی صبر کرنے کے والے سے بھی، صبر کرنے میں یعنی اپنے موقع پر جمے رہنا اور مشکل حالات کے مقابلے میں، یعنی آدمی کا پھسل نہ جانا، ہٹ نہ جانا، دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں نا، ایسے بھی ہوتے ہیں لالچ کا معاملہ ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں خوف کا معاملہ، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، انسان لالچ یا خوف کی انہی کیفیات میں جو ہے ہار جاتا ہے۔ تو ان پر جمے رہنا کہ آدمی نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور افراط و تفریط سے بھی بچے، ہر طرح سے صحیح مقام پر کھڑا رہے، جمع رہے۔ تو نماز اس کے لیے بڑی مددگار چیز ہے۔ تو نماز کے اوقات کی بات بتا دی کہ نماز قائم کرو، اس کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تو اس میں نماز پڑھنے کی بات ہے کہ نماز کے اندر جو ہے اس اعتبار سے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اگلی آیت کے اندر ہے۔ تو یہ خود پڑھنا، تو اپنے اہل و عیال کو پڑھنے کا حکم دینا، تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ کام بتا دیا، ذمہ داری رکھ دی کہ تمہیں یہ نماز کے اوقات میں یعنی فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کر دے گا، وہ حوصلہ عطا کر دے گا، وہ استقامت عطا کر دے گا کہ تم ان کے مقابلے میں اپنا کام جاری رکھو گے، اور ان کی ساری حرکتیں جو بظاہر انسان کے دل کو توڑ دینے والی یا گویا کہ اس کی ہمت کو پست کر دینے والی ہیں، تو تمہارے اوپر وہ اثر انداز اس طرح نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا اللہ نے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلالی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ پچھلی آیت میں ایک جملہ اور باقی تھا جس کی بات وضاحت اور زیادہ ساتھ اس کے ساتھ لائے کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ لعلک ترضی، یعنی نماز قائم کرو، صبر کرو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلک ترضی ان قریب، یعنی یہ بات ہے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یعنی یہ بات سورہ ضحیٰ کے اندر بھی آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اس کے نتیجے میں ایسے حالات تمہارے سامنے آئیں گے، اس کے نتائج ایسے سامنے آئیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ نسخہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، یہ نسخہ ہمیں عطا کیا، لیکن اس کی تکمیل کہاں ہو رہی ہے؟ اس آیت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو انہیں بتایا حیات دنیا دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اس طرح نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یعنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ریجھے ہوئے تھے، دل ادھر مچل رہا تھا، یہ سب نہیں ہے۔ یعنی دنیا تو برسنے کے لیے تیار تھی، وہ ساری دنیا پیش کر رہے تھے کہ دنیا لو اور ہماری جان چھوڑ دو، یعنی اس دین کی بات ختم کر دو اور جتنی دنیا چاہیے لے جاؤ۔ ایسی دنیا کے طرفدار نہیں تھے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو باطل پرست ہیں اور یہ باطل کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، انہیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں، کیا کیا وسائل ان کے پاس ہیں، کیا کیا سہولتیں انہیں حاصل ہیں، مادی وسائل ان کے پاس ہیں، افرادی وسائل ان کے پاس ہیں، یعنی ہر طرح سب کچھ ان کے پاس، اور ہم تو ہر طرح سے قلت اعوان و انصار کا شکار ہیں، ساتھی بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، صلاحیتیں بھی اس درجے کی ساتھیوں میں نظر نہیں آتی ہیں، وہ ڈگریاں، وہ سارے معاملات، وہ تمام چیزیں۔ تو
کہا پرواہ مت کرو، مت نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ چیزیں جو دنیا میں شان و شوکت جو انہیں حاصل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ کام کیا بتا پیچھے بتا دیا، فاصبر علی ما یقولون اور وسبح بحمد ربک، یعنی یہ کام کرو جو تمہارے کرنے کا ہے، تو اسی کے نتیجے میں وہ صلاحیتیں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، پھر تمہارے اندر وہ خوبیاں بھی پیدا ہوں گی، اللہ تمہیں ایسی مددگار بھی تمہارے لیے پیدا کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اس سے کوئی اثر قبول نہیں کرنا ہے۔ اور جیسے بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ صرف آپ سے بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو آپ کے پردے میں لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھیوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، بعد والوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، میرے اور آپ کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یار انسان کہتا یار ہم تو وہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اب بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو یہ جو کیفیت یعنی یہ تو آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو تمہارے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور وہ رحمتیں نہیں تھے تم رحمتیں سمجھ رہے ہو۔ وہ جو اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ تو آزمائش کا سامان ہے، اسی میں ہم نے انہیں پھنسا دیا، اسی کے اندر غرق دنیا کر دیا انہیں۔ یہ کوئی رحمت کی بات نہیں، جو غیر مسلم ہے ان کے والے سے بات جو سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ انسان بعض اوقات یہ دیکھتا رہتا یار سب کچھ تو ادھر ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دیکھو دنیا میں باطل کا کیا بول بالا، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان حالات کے ساتھ تو کام نہیں ہو سکتا، ایسے مشکل میں تو کام نہیں ہو سکتا، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو سواریاں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں، اور اسی میں اور ان کے پاس دیکھو وہ تو جہازوں پہ سفر کرتے ہیں اور ہم سائیکلوں پر ہیں، کیسے یہ کام چلے گا، پیدل ہے اور اس میں بھی یہ مشکلات ہیں۔ انسان اس طرح سوچنے لگتا ہے، تو اس سے بچایا، اس سے کہا یہ سب چکر نہیں، سب چھوڑ دو اس کو، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو اس حساب سے اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو ان کے لیے سامان آزمائش بنایا ہے۔ تم اپنے راستے پر صبر کے ساتھ چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو تمہاری ضرورت ہوگی، جو تمہارے لیے کامیابی کے وسائل جو تمہیں درکار ہے وہ سب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو کیا فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر۔ اب یہاں پر رزق حلال کا لفظ ہم نے کہا ہے اس اعتبار سے کس لیے وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے رب کا رزق، تیرے رب کا رزق کون سا ہے جو حلال ذریعے سے آتا ہے، وہی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ورنہ جو حرام آدمی حاصل کرتا ہے وہ تو گویا کہیے کہ آگے بڑھنے ہاتھ پیر مارنے ادھر ادھر کر کے گویا کہ ان چیزوں کو جو اس کے لیے نہیں ہے، اس کے حلال کو اللہ تعالیٰ اپنے رزق قرار نہیں دیتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے بتا دیا گیا کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہیں ملتا ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جس راستے سے تمہیں دینے کا اللہ نے یعنی جس راستے سے حاصل کرنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی محنت سے جو پاک رزق تم کماتے ہو وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ راست باز نیک آدمی چاہے تعداد میں کم ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اچھے ساتھی قلیل ہیں چند ہیں لیکن یہی ہیرے ہیں، اور لاکھوں پتھروں کے مقابلے میں سارے ہیرے ہی قدردار ان کی ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، تو یہ ہیرے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو پاک رزق ہے جو تمہارے پاس وسائل کی صورت میں ہے یا افراد کی صورت میں ہے، اس پر نظریں جماؤ اور دیکھ لیجئے ان لوگوں نے کیا کارنامے انجام دیے، یعنی کیا صحابہ کرام کے وہ جو تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ تھے اور جو کہا کہیے کہ اس معاشرے کے اندر کس درجے میں ہر طرح کے لوگ ہی تھے لیکن کمزور لوگ بھی تھے، مالی طور پر بھی، حسب نسب کے جو ماں دنیا میں جو ان کا ناپنے تولنے کے پیمانے تھے اسی اعتبار سے بھی غلام موالی، لیکن کیا کیا کارنامے انجام دیے، ایسے چھوٹی عمر کے نوجوان جنہیں کوئی وزن ہی نہیں دیتا کہ یہ بچے یہ کیا کل کے بچے یہ کیا کریں گے، انہی بچوں نے جو کام کر کے دکھایا انہی نوجوانوں نے وہ سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی بہتر ہے، یہی باقی رہنے والا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ یعنی یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ یہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی بات پیچھے بتائی تھی جو اللہ تعالیٰ دہرات کہتے ہیں کہ اپنے نہ صرف خود ادا کرنی ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کرو۔ آدمی ہوتا کیا ہے بعض اوقات بھائی ہم تو سمجھ گئے، ہم نے بات سمجھ لی اور جان لیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند کا عیش سر و سامان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے بال بچے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، وہ تو اس بات کو اس طرح نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، کہتے ہیں واہ بھی ابا نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں دنیا کو دیکھو یہ سب چیزیں فلاں فلاں یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز سامنے رکھ دی جائے، بتا دی جائے کہ یہ بات انہیں سمجھا دی جائے کہ یہ کب سمجھ میں آئے گی جب وہ بھی اس راستے پر آئیں گے جس راستے پر ہم ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کے معاملے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ نماز کے ذریعے سے
خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے اہل ویال کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دو، اور ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے۔ یہ بات کہ اللہ نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے، دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس راستے پہ چلو گے تو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی بھی میسر آئے گی۔ والعاقبۃ للتقویٰ، یہ عاقبت کی بات جب آتی ہے یعنی انجام کار، عاقبت یہاں بھی عاقبت جو ہے یعنی آخر میں جو انجام کار ہے بالآخر، تو یہ آخری کامیابی اہل تقویٰ کی ہونی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جب تو حالات بدلے ہوئے، ابھی تو گڈی کس کی چڑھی ہوئی ہے، ابھی تو کس کے معاملات آگے، ابھی کون کس کی زندہ باد ہو رہی ہے، لیکن وقت نے کیا بتایا، وہ سارے سب مردہ باد ہوئے، وہ سارے معاملات کیا ہوئے، وہ سب جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے جو اس موقع پر استکبار کر رہے تھے، یا پھر جسے اللہ نے ہدایت کی توفیق دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا، باطل جو ہے ختم ہو کے رہا۔ تو اس اعتبار سے یہ والعاقبۃ للتقویٰ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ مشرکین جن کے درمیان بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا۔ یعنی دو باتیں ایک ساتھ ایک آیت کے اندر جمع کی گئی ہیں، یعنی بات اس میں کہی گئی کہ یہ جو بات کہتے ہیں، یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی کوئی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پچھلے جو اگلے صحیفے یعنی جو پہلے کے صحیفے ہیں ان کا بیان واضح طور پر ان کے سامنے نہیں آیا، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں جو لوگوں کے درمیان آئیں، جن لوگوں کے معجزات دیے گئے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا، جھٹلا دیا، ایمان نہیں لایا، اور نتیجہ کیا نکلا، منہ مانگا معجزہ آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے رہا ہے تو اسی کی بہتری ہے۔ ایک پہلو تو اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے اس کے حوالے سے کہ کیا یہ کیا کم معجزہ ہے کہ اس صحیفے کے ذریعے سے پچھلی قوموں کی ساری تاریخ تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، سارے قصے تمہارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ذریعہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تعلیمات کو تم تک منتقل کرنے کا۔ تو اس میں جو تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا گویا کہ یہ کہ اس میں مجموعہ اس کا مغز نکال کر جو ہے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تو یہ خود ایک معجزہ ہے، اسی اعتبار سے اس کو بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا، اب یہ بات سمجھ نہیں رہے، اگر اس سے پہلے معاملہ ہو جاتا تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آ جاتا تو پھر ہم بچ جاتے، اب آیا ہوا ہے اور بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اللہ نے حجت تمام کر دی اپنی طرف سے، بھیج دیا، اب نہیں مانتے تو اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ جو بات تمہارے سامنے آ گئی ہے، یہ دعوت تمہارے سامنے آ گئی ہے، تو اسی اعتبار سے بھی یہ بات کہ سامنے آ جائے گی، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جو ہدایت پانے والے، ایک بات تو یہ کہ وہ سارے کے سارے اس کا حصہ بن جائیں گے، کون آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ہدایت پانے والوں کا یہ جو خوش انجامی کی بات ہے، بہترین ان کا مقام بتایا گیا ہے اور ان کا بہترین انجام ان کا انتظار کا، اس سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات سورۃ طٰہٰ کی بات بتا دی ہے، یہ بات ہم نے پوری بیان کر دی، اب لوگوں کا ماننا نہ ماننا ان کے اپنے اوپر ہے، مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے اور نہ مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ آج بھی بات یہ ہے کہ صراط السواد جو ہے صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اسی میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، اسی کے اندر آخرت میں کی کامیابی بھی ہے۔
اگر ہم اسے اختیار کر لیں، اس پر یعنی اس کو اپنا امام بنائیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، انفرادی اور اجتماعی معاملات تمام اس کی روشنی میں طے کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تو دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔